اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حاجی صاحب سیٹھ صاحب بڑا پیسہ تقسیم کیتا ہے، مقصد کی ہے کہ لوگ مینوں سخی کہیں، تو فرمایا انہیں کوئی صدقہ نہیں کیتا بلکہ انہیں شرک کیتا، کیونکہ اللہ کی رضا وہ دے پیچھے موجود نہیں، بلکہ ایک حدیث ہوندی ہے کہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ ریاکار کاری نو پوچھے گا، ہاں وہ کی لے کے آئے؟ یا اللہ تیرا قرآن پڑھتا رہا پڑھاتا رہا، فرمایا تو اس واسطے اچھی تلاوت کرتا سیں کہ لوگ آکھن میں کیا بات ہے، قلم تھا تو جھوٹ بولنا ہے، جو تو چاہتا سیں وہ تیرے دنیا چ مل چکے ہیں، میرے کو تیرے واسطے کچھ بھی نہیں۔ تو کتنا خطرناک عمل ہے جس عمل دے پیچھے ریاکاری ہوئے، سخی ہوئے ریاکار ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا، عالم دین ہے ریاکار ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ تو دعوت دین والا پہلا اپنی نیت دا زاویہ درست کرے کہ میں اللہ نو راضی کرنا اور اللہ دی دعوت دینی، وہ دے بندیاں تک اللہ دی بات پہنچانی۔ دعوت دا دوسرا اصول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خود ارشاد فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب دے رستے پر بلاؤ مگر دو اصول رکھنے، دنائی نال، اکھڑ پونے نال نہیں، سینہ زوری نال نہیں، اجڑ پونے نال نہیں،
بلکہ دنائی نال حکمت نال تساں نے میری دعوت دینی. جس بندے دے کول دنی دین دا علم ہے دنائی کوئی نہیں، وہ اپنی پروگرام وچ دعوت دے پروگرام وچ ناکام ہوئے. اور اس تو بعد والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کرو مگر سونے طریقے دی، زبان وچ مٹھاس ہوئے، بات سچی کرے، زبان کوڑی ہوئے وہ سچی بات بھی لوگ قبول نہیں کریں. زبان میٹھی ہوئے، جی میں کہیں دینا کہ زبان شیری ملک گیری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نالوں میٹھی زبان کسے دی نہیں. آپ نے جب دعوت دینی شروع کی تو بڑے بڑے اکھڑ مزاج، اجڑ قسم دے لوگ، جاہل لوگ اور بد اخلاق قسم دے لوگ آپ کے سامنے آئے، مگر آپ بڑے حلیم المزاج نے، بڑے بردبار نے، درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے. آپ سلم جا رہے ہیں، اگے ایک عربی مل پیا، فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ. عربیہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ دا رسول. وہ کہندا ہے میں یشہد، اے تیری گواہی کون دیندا؟ آپ نے فرمایا وہ جڑا درخت ہے وہ میری گواہی دیندا. درخت گواہی دیندا. آپ نے اشارہ کیتا جاءت شجرۃ قامت بین یدیہ، درخت نو اشارہ کیتا ہے، اس زمین چیردا ہویا آپ سلم دی خدمت وچ حاضر ہو گیا. ذرا گل نقطے دی ہے، درخت بھی حضور دا اشارہ مندا ہے. آپ نے اشارہ کیتا ہے، انہیں نافرمانی نہیں کیتی، آپ دی خدمت وچ حاضر ہو گیا. قامت بین یدی، آپ دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ٹہنیاں چکا دیتی ہیں. عربی بڑا حیران ہو کے ویکھ رہا ہے کہ کمال ہے. پھر آپ نے فرمایا ارجی الی مکانک، اپنی جگہ تے چلا جا. یہ مطلب ہے کہ درخت بھی آپ نو رسول اللہ مندے نے، درخت بھی آپ دی اطاعت کردے نے. اے انسان تو اشرف المخلوق ہو کے اگر نافرمانیاں کریں تو تیرا مقام کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میٹھی زبان نال دعوت دینی ہے، ایویں لوکاں دے گال نہیں پی جانا. جیڑا تہاڈے نال کوڑا بولدا ہے تساں میٹھا بولنا، جیڑا بد اخلاقی نال پیش آوے تساں اخلاق دا مظاہرہ کرنا. اور آپ سلم دی صفت ہے کہ آپ سلم نال بڑے بڑے اکھڑ مزاج بد اخلاقی دا مظاہرہ کرنے والے آئے، مگر آپ نے مسکرا کے انہوں دیاں زیادتیاں نو برداشت کیتا. اللہ اکبر. جس طرح کے کہندے نے وہ دی ایک کیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی. او دی ایک کیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی. پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا.
اللہ اکبر. یہ ہے آپ دا اخلاق کریمانہ. داعیے اللہ میٹھی زبان والا ہوئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری مناظر اسلام فاتح قادیاں اور شیر پنجاب. مولویاں دے کہن تے کسے دے کوچوان نے حملہ کیتا, ٹوکا مار کے سر دے وچ آپ نو شدید زخمی کرتا. آپ بے ہوشی وچ ہسپتال پہنچے. ڈاکٹر کیا آپریشن کرنا پائے گا؟ تو فرمایا ٹھیک ہے, میں قرآن دی تلاوت شروع کرنا, تسی آپریشن شروع کر. اے نہیں کہ بے ہوشی کا ٹیکہ لاؤ. وہ آپریشن کر رہے ہیں, آپ بے ہوشی میں اللہ دا قرآن پڑھ رہے. تو جس وقت پرچہ درج کرنے کا موقع آیا, جماعت نے بڑا پریشر پایا کہ تسی مدعی تے تسی ہو, تو دستخط کرنے نے, یہ تاں کیس چلے گا. فرمایا نہیں, اس بیچارے دے نا چھوٹے چھوٹے بچے تے میں زیادتی نہیں کرنی, وہ دا قصور کوئی نہیں, انہوں نے پچھے کسی شے دیتی ہے, آپ نے دستخط نہیں کیتے. جماعت نے کیس چک لیا. وہ کئی مہینے جیل چ رہا, مگر آپ نے پیروی نہیں کی. جدوں سال یا 2 سال تو بعد واپس گھر آیا, گھر دے اندر خوشحالی ویکھی. حالانکہ وہ تے کمان والا تے جیل چ, وہ بڑا پریشان ہویا. بیوی نو کہندا ہے بھی گھر دا سسٹم اگے نالوں بھی اچھا پہ لگتا ہے, یہ کیویں نظام چلتا رہا ہے؟ ہو سکے ظالماں جنہ دے اتنے حملہ کر کے تو زخمی کیتا ہے, وہ ہر مہینے مینوں گھر دا خرچہ گھر آ کے دے جاندے سن. اللہ دیکھو دعوت دا پروگرام کتنے پیارے انداز میں چل رہا ہے. انہیں جدو یہ گل سنی, کہندا میں بڑا ظالم ہاں, یہ بڑے مولوی جنہ میرے کو یہ کام کروایا میرے گھر بھرتے رہے. فوری طور تے مولانا کی خدمت حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی منگی اور کہندا جی میں معافی چاہنا, اور اج تو بعد میں اہل حدیث ہاں. ایویں انداز دعوت دا, جیڑا مارے وہ واسطے دعا کرو. گالی دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے, دشمن آ جائے تو کملی بھی بچھا دیتے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے بازاراں دے اندر, چوکاں دے اندر, گلیاں دے اندر اللہ دی دعوت دے رہے ہیں. کلا بندہ مل جاندہ ہے انہوں بھی دعوت دے رہے ہیں. مجلس محفل جا کے بھی اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ کا حکم کیا آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے محبوب, اس دعوت دے پروگرام نو پہلے اپنے رشتے داراں تو چلاؤ. باہر مولوی تقریراں کردا ہے, واز کردا ہے, لچھے دار خطاب کردا ہے, اپنے بچیاں نو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں, بیوی نو پتہ ہی کوئی نہیں, سب جاہل نے. بھئی گھراں میں جا کے نماز دی تلقین بھی کرو, تبلیغ بھی کرو دین دی, اور نماز دا طریقہ دسو اپنے اہل خانہ میں, تہاڈے تے فرض ہے. میں اے بات بڑے دکھ نال کہاں گا کہ ساڈے کئی نمازی جنہوں ساری عمر لنگ گئی ہے, بچپن تو لے کے بڑھاپا آ گیا ہے, داڑھی چٹی ہو گئی ہے, نماز پڑھ دیا, مگر میں ایتھی سوال کر لانا نماز دے صرف اہم ارکان دے بارے, تو کسے جواب نہیں دینا. میں ایک نمازی نے پوچھا, بزرگو تمہیں عمر لنگ گئی نماز پڑھ دیا, مینوں یہ دسو قوما کنوں آندے آئیں بائیں شائیں؟ بھئی قوما جی میں تو نہیں پتا قوما کنوں کہندے نے.
میں کہا جی تسی نماز رکوع جاندے ہو؟ کہ جانے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہو تو کی پڑھتے ہو؟ سمی اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، اللہ سن لیا، لے من اس بندے دی گل نو حامدہ ہو جن نے وہ دی تعریف کی تھی۔ اے ترجمہ یاد کرو، اللہ نے اس بندے دی گل سن لی ہے جن نے وہ دیاں تعریفاں کیتیاں نے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت زیادہ تعریفاں، پاکیزہ تعریفاں جہدے وچ بہت زیادہ برکتاں نے۔ میں کہا جی پھر تسی ایک دو دعا پڑھتے ہو اتنے کھڑے ہوندے ہو، اینوں کہندے نے قوماں۔ کیا امام صاحب تے فرض نہیں کہ اپنے نمازیاں نو نماز دے مسائل دے بارے دسن؟ قوماں کیا ہے، رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، سجدہ کیا ہے، جلسہ کیا ہے، جلسہ استراحت کنوں کہندے نے، تکبیر تحریمہ کنوں کہندے نے، تحلیل کیا ہے، تحمید کیا ہے، تکبیر کیا ہے، تمجید کیا ہے، اے سارے ارکان صلاۃ نماز دے ارکان نے یہ دسنا کدے تے فرض ہے؟ امام صاحب جے باپ ہے اولاد نو دسے، شوہر ہے بیوی نو دسے، گھر تو دعوت چلائے، باہر تبلیغاں اور گھر میں جہالت، اہل خانہ نو دین دے بنیادی مسائل دا پتہ نہیں اور یہ تبلیغاں کرتا ہے جی میرے انہیں جلسے ہوتے ہیں، میں اتھے درس دیتا اتھے درس دیتا، وہ گھر تو شروع کر۔ اے جدو آیت کریمہ اتری انذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب پہلا اپنے قریبیاں تو شروع کرو، قریبیاں تو اپنے گھر تو۔ آپ نے سب تو پہلا اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا، فاطمہ جی ابا جی، فرمایا انقذی نفسکی من النار، اپنی جان نو جہنم تو بچا لو، لا اغنی انک من اللہ شیئا، اگر تواڈے پاس عمل نہ ہویا تو میں اللہ دی عدالت تواڈے کچھ کام نہیں آواں۔ سکی دھی نو کورا جواب جی، اسی ہوں کہ جی ہم آل رسول ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، آل رسول اولاد علی آل نبی، نہ کرے بندگی جائے بہشت چوڑا، پنڈت قاضیاں ہاتھ نجات نہیں، بنا عمل دے نہیں نجات ہونی، ماریا جائیں گا کتب دیا بیٹیا ہوئے۔ تو فاطمہ تبلیغ کرنے تو بعد اپنی پھوپھی صفیہ کو آ گئے، یا صفیہ تو بنت عبد المطلب یا امت رسول اللہ، اے میری پھوپھی اے مالی عمل کرنا، اپنے آپ نو جہنم دے عذاباں تو بچانا۔ پھر آپ نے بنو ہاشم دے لوگوں کو کٹھیا کیتا ہے، فرمایا انقذو انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنا اپنا فکر کر لو۔ پھر اللہ نے ایک اور وحی اتاری، آپ اس وقت چادر لے کے لیٹے، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لے کے سون والیا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ کی کام کرا، پیر خانہ کھولا، تعویذ لکھاں، چنڈے لا دیاں، قوالیاں کراواں، نہیں محبوب، فانذر، میں تو نذیر بنایا ہے، ڈرانے والا، تسی یہ فریضہ ادا کرو، مینو نذیر بن کے وکھاؤ، لوکاں دے برے اعمال دا
جو برا انجام ہے اس تو لوگوں آگاہ کرو. میں تمہیں منذر بنایا. منذر کا معنی بھی ڈرانے والا. لہذا یہ فریضہ ادا کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کرو. یعنی لوگ کوئی نعرہ مارد ہے کسے دا، کوئی کسے دا نعرہ مارد ہے. 5 نعرہ 5 تنی، ایک نعرہ حیدری یا فلاں یا فلاں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. لات دا نعرہ، منات دا نعرہ، عزا دا نعرہ، حبل دا نعرہ. اللہ نے فرمایا تسی میرا نعرہ مارنا. قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اپنے کپڑے، اپنا لباس صاف رکھو، اپنا عقیدہ والرجز فاہجر، اے عقیدے دی گندگی تو دور ہو جاؤ، اپنا عقیدہ صاف کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دا آغاز اپنے ہاتھوں کیتا ہے اور اللہ نے حکم نال پھر نذیر بن کے دکھایا ہے، منذر بن کے دکھایا ہے، دائی بن کے دکھایا ہے، مبشر بن کے دکھایا ہے اور نبی تے رسول بن کے دکھایا ہے. صفا دی پہاڑی تے واز کیتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب دی بندگی کرو. قولوا لا الہ الا اللہ. وہ صفا کا میرے منیر ہے، چمک اس کی نور ضمیر ہے. اللہ اکبر. کتھوں کس پہاڑی تو یہ چند چڑھیا؟ سراج منیر صفا دی پہاڑی. اللہ اکبر. وہ صفا کا میرے منیر ہے، چمک اس کی نور ضمیر ہے. یہی روزگار فقیر ہے، یہی التجائے شبیر ہی. سرے دشت بھی وہ برس گیا جو صحاب رحمت مصطفیٰ. نہ خرد کی بے سمری رہی، نہ جنوں کی تشنہ لبی رہی. اللہ اکبر. دعوت مکے تو باہر پھر نکل کے دیتی ہے. کدے مجنہ دی منڈی تے اپڑے نے لوکی آپ اپنے کاما کارانوں اور آپ دن رات اس فکر اچ نے، اس کوشش اچ نے، اس دھن وچ نے کہ میں اللہ دی توحید ہر مقام تے پہنچاڑی. کدے آپ اکاز دے میلے وچ 9 ہجری دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک وفد آیا ہے. ایدہ امیر ہے طارق بن عبداللہ. وفد دے امیر دا نام طارق ابن عبداللہ ہے. انہوں نے کچھ سوال کیتے اللہ دے رسول کو، کچھ تعلیمات اسلام دی حاصل کیتی اور مسلمان ہو گئے. پھر یہ اپنا واقعہ سنان لگ پائے. یا رسول اللہ بڑیاں مدتاں بعد میری تہاڈی ملاقات ہوئی. ادوں پہلا میں تمہیں کدوں ویکھیا سی، کتھے ویکھیا سی؟ کہ اکاز دے میلے دے اتنے میں گیا سا خرید و فروخت واسطے اور تسی اس وقت تبلیغ کر رہے سو. میں نہیں سا تمہیں جاندا. تسی کہہ رہے ہو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. تے تواڈے پیچھے کچھ فاصلے تے ایک بندہ آ رہا سی. وہ آندا یا ایھا الناس، او لوگو لا تصدقوہ، او اینو سچا نہ سمجھیا جے، فَإِنَّهُ کذاب، اے جھوٹا جے. استغفر اللہ. میں کسی بندے کو پوچھا اے پہلا اگے جان والا نوجوان کون ہے جو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پیچھے آن والا کون ہے؟ مینوں یہ دسیا گیا کہ اگے جان والا نوجوان
اس دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قریشی ہے، ہاشمی خاندان دا چشم و چراغ ہے اور مکے دا رہن والا ہے. یہ نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا سچا نبی ہوں، اور یہ پیچھے آواز دے رہا ہے او لوگو یہ سچا نہ سمجھا جے، یہ جھوٹا جے نعوذ باللہ. یہ دا سکا چاچا ہے، یہ دا نام ابو لہب ہے. اس تو بعد کئی سال گزر گئے. یا رسول اللہ اج میں تہاڈی خدمت وچ آیا تو دوبارہ تہانوں ویکھے. اللہ نے اسلام دی توفیق عطا فرمائی، اے مشرف با اسلام ہو گئے اور اسلام دی دولت انہوں نے اپنی چوری چ پائی. خوش قسمتی سعادت مندی ہے. اہل مکہ نے ہر حربہ استعمال کیتا ہے. یمن دا ایک بہت بڑا عامل، روحانی عامل، کاہن بھی بہت بڑا ہے، بڑے دم کرتا ہے، بڑیاں پھوکا ماردا ہے اور بڑا منیا پرونیا بندہ ہے. حلقہ وہاں مریداں دا بڑا وسیع ہے. یہ نام ہے زباد ازدی. یہ مکے آیا، اینا پروٹوکول ملیا مکے والوں نے مکے شہر تو باہر نکل کے یہ استقبال کیتا اور نال ہی کنا وچ ہولی ہولی کہندے نے کہ اے زماد صاحب تسی ساڈے بڑے معزز مہمان ہو. ایتھے ساڈے کول ایک بندہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں تو بچ کے رہنا، انہاں دے قریب نہیں جانا. انہیں برا دے دشمن بناتے ہیں. گھر گھر وچ ایو ہی براجا، ایو ہی جھگڑے، ایو ہی روڑے. لہذا وہ دی تعلیم جادو نالوں بھی زیادہ اثر رکھتی ہے. تساں وہ دے تو بچ کے رہنا ہے. زمان کئی دن تے میں کنا چ رو دے کے پھردا رہا بچ بچ کے. ایک دن میں حرم وچ گیا، اگے آپ سلم نماز پڑھ رہے. میں خیال ابھی ہوں سب ربو ہی ڈھول لگ گیا. شہر دے سارے لوگوں نے مینوں بڑا ڈرایا ہے. یہ نیڑے، یہ نیڑے، یہاں دے نیڑے، یہاں دی مسجد وہ یہاں دا قرآن بھی اتوں تک ساڈا قرآن بھی نہیں سن. اللہ اکبر. زماد کہندا ہے میں دل ہی سوچیا ایڈا تو پڑھیا لکھیا بندہ ہے، سمجھدار ہے، اللہ تینوں عقل بھی دیتی ہے، علم بھی دیتا ہے، تو یہ دی گل سنتے صحیح یہ کی کہندا ہے. چلو جی وہ تو اپنی مرضی ہے، دل منیا تو قبول کران گے، نہ منیا تو نہ کران گے. میں آپ دے قریب بیٹھ گیا، حضور دا انتظار کر لگ پیا کہ آپ نماز تو فارغ ہوں. جب آپ نے سلام پھیریا وہ قریب آ گیا. اندر کچھ لوگوں نے مینوں تواڈے بارے دسیا سی، سنیا کہ تمہیں کوئی بیماری لگی، سنیا کوئی جن چمڑیا ہے، سنیا کہ تسی کسی پکے تھان تے گزرے ہو، تواڈے تے کوئی اثر ہو گیا ہے. انی ارکی کا میں تمہیں دم کراں گا. لعل اللہ یشفیہ علی یدی، میرے تو ہو سکتا ہے اللہ تو شفا دے دے. تے میں یہ آفر کرنا ہوں تے میں بڑے پیسے لینا دم شم دے، پر تواڈے کول ایک پائی بھی نہیں لواں گا. تسی میرے کو علاج کراؤ فری اور تواڈی بیماری دور ہو جائے. آپ چپ کر کے وہ گلاں سنتے رہے. جس وقت انہیں گفتگو بند کی تھی فرمایا دساں مینوں کی بیماری؟ آندا بیان کر. بڑا خوش ہویا. چلو ایک مرید ہور ود جائے گا. آپ نے بیماری کی دسی. الحمدللہ
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ جے نال ترجمہ ہوتا ہوئے تو مزہ دوبالا ہو جاتا، تو جے ترجمے دی سمجھ نہیں تو پھر وہ مزہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ساریاں تعریفاں کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ نحمدہ اسی او دی تعریفاں کرنے ہاں، ٹھیک ہے۔ ونستغفر ونستعینہ اسی او دے کولوں ہی مدد منگنے ہاں۔ بولو یہ گل صحیح جے تے خطبے نو سمجھ لو تو میں نہ بیڑا تر گیا۔ نحمدہ اسی او دیاں ہی تعریفاں کرنے ہاں، ونستعینہ اسی او دی ہی خاص او دی ہی مدد منگنے ہاں۔ گل ٹھیک ہے، خاص او دے کولوں ہی مدد منگنے ہاں۔ ونستغفرہ اور خاص او دے کولوں ہی بخشش منگنے ہاں۔ ونؤمن بہ اسی او دے نال ہی ایمان رکھنے ہاں۔ ونتوکل علیہ اسی او دے تے ہی بھروسہ کرنے ہاں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اسی اپنے نفساں دے شر تو او دی پناہ وچ آنے ہاں۔ او بچائے تے بچ سکنے ہاں، او نہ بچائے تے نہیں بچ سکدے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اسی اپنے برے اعمال تو او دی پناہ وچ آنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ من یہدہ اللہ جنوں اللہ ہدایت دے دے فلا مضل لہ انہوں کوئی گمراہ کرن والا نہیں، ومن یضللہ تے جنوں اللہ گمراہ کر دے بد نصیب نو فلا ہادی لہ انہوں کوئی ہدایت لیاون والا ہی نہیں۔ ونشہد اور اسی گواہی دینے ہاں اللہ الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ او اکیلا ہے، ذات دے اندر بھی، صفات دے اندر بھی، اختیارات دے اندر بھی۔ لا شریک لہ او دا کوئی ثانی نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی شریک نہیں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور اسی اے بھی گواہی دینے ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا او دے بندے نے پھر او دے رسول نے۔ لو جی اے آپ نے کلمات طیبات پڑھے خطبے دے، تسی ہر جمعے سن دے ہو، آج میں تمہیں ترجمہ اس تو سنایا کہ تمہیں مزہ آ جائے۔ یہ جس وقت کلمات مبارکہ پڑھے وہ بڑا حیران ہو کے بڑا استغراق نہ جو سن رہا ہے تو کی بولیا، کہندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئد علیہ بکلماتک ہؤلاء سونیا ایک باری من پھر سنا۔ اللہ اکبر۔ ویکھیا جی میرے نبی سونے کڈے پیارے دائیے اللہ نے، اللہ دا ول بلان دا انداز کتنا چھوٹا، نرالا، منفرد اور پیارا ہے۔ وہ کہتا آئد علیہ بکلماتک ہؤلاء، ایک باری خدا دا واسطہ مینوں یہ کلمے پھر سناؤ۔ آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھے،
دوسری بار سنیا تے کی کہندا ہے واللہ واللہ اللہ دی قسم ہے سمیتو قول الکہنتی وقول السحرتی وقول الشعرائی اللہ دی قسم ہے میں کائناں دیاں گلاں بھی سنیاں نے میں جادوگراں دا کلام بھی سنیا ہے میں شاعراں دا کلام بھی سنیا ہے اللہ دی قسم ہے ماں سمیتو اے ہو جا کلام جڑا اج تواڈے کولوں سنیا ہے میں ساری زندگی نہ کسے کاہر کولوں سنیا نہ جادوگر کولوں سنیا نہ کسے شاعر کولوں سنیا لہذا دماغ صاف ہو گیا کٹا بہ گیا کٹا اللہ اکبر دن چڑھ پیا ہویا سویر آئی بابا میر شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور دن چڑھ پیا ہویا سویر آئی کٹا بہ گیا کتیا جیڑائی دن چڑھ پیا ہویا سویر آئی کٹا بہ گیا کتیا جیڑائی اور پایا نبی دے نال بکھیڑائی کو لا الہ الا اللہ اے کلمات طیبات زبان رسالت تو سن کے ہن کی کہندا ہے اللہ اکبر ہاتھی یادا کا سونیا اپنے مبارک ہاتھ باہر کڈو نا ان ابائی کا علل اسلام اینا پڑھویاں نے اینا جہلا نے اینا بے وقوفہ نے اینا پاگلہ نے مینوں بھی سیانے بیانے بندے نو پاگل بنا دیتا میرے کن پر دے رہے اے محمد جادوگر اے کاہن اے ساحر ان محمد مجنون اے دیوانہ اے پاگل ہے میں تے آج سمجھ آئیے اے آکھن والے پاگل نے اے دے نالوں ود کے تے سیانا میں تے آج تک ویکھی ہی نہیں اللہ اکبر جیڑا اس سونے نو پاگل آکھے او دے نالوں وڈا پاگل ہے ہی کوئی نہیں اے کلام ایڈا پاکیزہ اینا طیب اینا جامع اینا پر مغز اور اتنا پر تاثیر کلام ہے کہ آج تک میں ہو جا کلام کسے شاعر کسے جادوگر کسے کاہن کوڑوں سنیا ہی نہیں مسلمان ہو گیا ہاتھی یادا کا ان اباجیا کا علی اسلام اللہ اکبر اے میرے مصطفیٰ دی دعوت دی تاثیر ہے جڑے آئے دوروں دوروں چل کے آئے آپ تو فیض یاب ہوئے آپ دا آستانہ عالیہ لوگاں تی جدھر لوگاں دی مراجعت اور واپسی ہوندی ہے اس درسگاہ مصطفیٰ تو کتنے لوگ نے جو دیار غیر تو دور دراز تو لمبیاں مسافتاں اور پینڈے طے کر کے اس درگاہ محمدی تے آئے اس آستانہ عالیہ تے تشریف لے آئے میں تے کہاں گا اے مرکز انوار و تجلیات سونے دا دربار اسی اونا مرکزانو مرکز نہیں سمجھتے جتے شرک اور بدعات نے رسومات نے غیر شرعی حرکات و سکنات نے لو جی ایک بندہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا پیڑی شاہ رحمان میلے تسی آکھو گے تسی بھی میلہ ویکھے ہاں چھوٹیاں ہوندے ہاں یار پھر لے گئے نا جی میں اللہ دے رسول نے ایک محفل لے گئے سن چھیڑو میں بھی پہنچیا شعور کو نہیں سے دینا درخت دیکھتا ہے نال پٹھا بندہ لمکے آیا حال پانڈے ہے یہ دین ہے یہ دعوت ہے میرے مصطفیٰ دی ادھر ویکھیا انہیں توڑی تو کھائی کی انہوں آگنوں بجھنے اور مجوسیاں والا طریقہ تساں پڑھے ہے اگ بال کے توڑی تو کھا کے بیٹھا ہے
اے جی اگ بجھن نہیں دینی، اتھوں تک میں اگ دے اندر پہنچ جاؤں۔ استغفر اللہ۔ اللہ دے رسول تے اس اگ تو بچان واسطے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو امیر بنایا اور چند صحابہ نو متحد کر کے یہ دستہ روانہ کیتا۔ رستے میں امیر صاحب دا نا ساتھیاں نال جھگڑا ہو گیا۔ امیر صاحب غصے چ آ گئے، انہاں کہا فوری طور تے لکڑیاں کٹھیاں کرو۔ ٹھیک ہے امیر صاحب، لکڑاں کٹھیاں کرتی، انہاں نو اگ لا دیو، اگ لاتی۔ جدو پانبڑ مچ اٹھیا نا، ہن امیر صاحب کہندے نے یہ چھال مار دیو۔ انہاں کہا یہ کام اساں نہیں کرنا، سانو اللہ دے رسول نے تواڈے متحد ضرور کیتا، تانوں ساڈا امیر بنایا ہے، تواڈی اطاعت ساڈے تے فرض ہے، مگر اللہ دے رسول دا ارشاد اور فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جتھے رب دی اور رب دے حبیب دی نافرمانی ہوندی ہوئے اوتھے اساں تہاڈی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت اتھوں تک ہے جتھوں تک اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ ہوئے۔ اللہ دے رسول تے سانو اگ تو بچان واسطے آئے نے، تسی سانو حکم دے رہے ہو اسی اگ چھال ماری۔ خیر کچھ عرصے تو بعد ایک قافلہ مدینے واپس آیا، واقعہ سارا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی یہ بات کہندیاں مندیاں ہویاں اگ وچ چھلانگ لگا دیندے تسی جہنم میں جاتے۔ ابا آکھے اور پترا تیرا بیاہ کرنا ہے تے تم داڑھی اجے نہ رکھ منا چھڑ جی، تینوں کسے رشتہ نہیں ہو دینا۔ جے پتر دین نو سمجھدا ہے، پتر سمجھدا ہے کہ اطاعت تے اللہ دے رسول دی، وہ آکھے گا ابا جی میں تہاڈی یہ گل نہیں منی، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے اللہ دے رسول دی نافرمانی آتی، رشتہ ملے نہ ملے میں تہاڈی اس گل وچ اطاعت نہیں کرنی جتھے اللہ دے رسول دی نافرمانی آتی۔ اللہ اکبر۔ دعوت دیو ضرور دین دی، باپ نو دعوت دیو جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، مگر انداز مؤدبانہ ہوئے، وہ گستاخی دا پہلو نہ آوے، بے ادبی نہ ہوئے۔ اے دیکھ لو اللہ دا خلیل کس مؤدبانہ مہذبانہ اور شائستہ انداز دے اندر اپنے باپ آزر نو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ لا تعبد الشیطان انہو کان۔ اللہ اکبر۔ ابا جی میں تھوڑے کو سچا دین لے کے آیا، میری اطاعت کرو، میری بات نو منو، میری دعوت نو قبول کرو، اور جڑے سندے نہیں، جڑے بول دے نہیں، جڑے دیکھ نہیں سکتے انہاں دی بندگی اور عبادت ترک کر دیو، ایک اللہ دی بندگی کرو۔ یا ابتی انی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جی مینوں ڈارے کتے تسی اللہ دے عذاب دا شکار نہ ہو جاؤ۔ اے دیکھ لو
ہر آیت تو پہلے یا آباتی، ہر بات تو پہلے یا آباتی. اتنے کی کئی تے ایسا حیضہ ہوتا توحید دا، ادب دا دامن ہی چھڑ دے. اوے ابا، اوے ابا کان کھول کے سن لے، جے تو شرک کیتا میں تیری ایسی تیسی کر دیا. اوے ادب سیکھنا ہے تے خلیل کولوں سیکھو، اللہ دے مرد جلیل کولوں سیکھو. یا آباتی، ابا جی میرے کو حق آیا تواڈے کول نہیں آیا، اس واسطے تسی میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. یہ ہے دعوت دا انداز. تو بھائی اگے اللہ نے فرمایا میرے معبود ایک تے دنائی نال میری طرف بلاؤ، اچھا پیارا اور پرکشش انداز میٹھا ہوئے کہ لوگ تواڈی گل سنن واسطے تیار ہو جان. اور تیسری بات یہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جے گل جھگڑے تک پڑ جائے تے باواں نہیں ٹکڑیاں، کسی دا گریبان نہیں پکڑنا، کسی دے گل نہیں پینا، کسی نال لڑائی نہیں کرنی. مجادلہ اس طریقے دا ہوئے کہ سونیا تیرا جھگڑا بھی بڑے ہی پیارا ہونا چاہیے. ایسا انداز اچھوتا اختیار کرو. پھر نتیجہ کی نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جہدے نال تہاڈیاں دشمنیاں نے، جڑا تہاڈا ویر رکھدا ہے، تہاڈا کینہ رکھدا ہے، وہ تہاڈا گوڑا یار بن جائے گا، تہاڈا گہرا دوست بن جائے گا اگر تسی اے میرے دسے ہوئے ہدایت نامے نو استعمال کرو. اللہ اکبر. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے، ایک عربی آیا. اس وقت آپ نے نا ایک جی میں کھدر دی چادر حاشیے والی آپ نے اتنے لئی سی، اور آپ دی کمر مبارک وہ والے سی. انہیں انج کر کے نا پلو پھڑ کے نا پچھوں زور دی کھچ ماری. اینی کھچ لگی وہ گردن دے اتنے چادر پھر گئی تے وہ نشان کسردا پی گیا. اور اللہ دے رسول پھر کے اینا پھرے جڑا انہیں جھٹکا لایا سی نا، آپ پھر کے آپ دا چہرہ مبارک اس بدو وال ہو گیا. آپ نو غصہ نہیں چڑھیا. سبحان اللہ. جی ساڈے ورگا ہوتا کوئی ساڈے نے انج کردا، پہلا کام یہ کردا دو منہ تے تردا بدتمیز نہ ہوئے. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، جاہل. لیکن اللہ دے رسول فرماندے نے رابعہ یہ تو میرے نال یہ سلوک کیوں کیتا ہے؟ وہ کہندا ہے اللہ وہ لفظ سنو، مینو وہ مال جڑا اللہ تینوں دیتا ہے وہ مینو بھی دے نا، تیرے باپ دا نہیں. وہ مال مینو بھی دے. فرمایا تے منگن دا یہ طریقہ ہے جڑا تو اختیار کیتا ہے. اللہ اکبر. اس ویلے اللہ دے رسول نے پورا اجڑ بکریاں دا اینو دے دیتا. اللہ اکبر. یہ رستے میں واپس جا رہا ہے، قوم پوری دے اندر اپنی بستی وچ کہندا ہے اور میں وہ نبی ویکھ کے آیا بڑے اخلاق والا، میں تے بدتمیزی کی اور پھر وہ کو مال منگیا، انہیں سارا اجڑ بکریاں دا میرے اگے لاتا. اور یہی عمل اللہ کے رسول دا اتنا اثر کر گیا وہ کلہ ہی نہیں، وہ دی پوری بستی مسلمان ہو گئی. اچھا دوسرا واقعہ کہ اللہ کے رسول دی مسجد جا کے ایک بدو پینڈو انہیں پیشاب شروع کر دیا. مسجد ہی بہ گیا کونے پیشاب کر. صحابہ ڈانٹیا فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خبردار لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، اینو پیشاب کرن دیو. اینو پیشاب کتھے؟ سارے دن نماز کو نہیں پڑھن دینا.
اے عاشق رسول اسی انہاں دی مسجد لگے جائیے تو سانو نماز نہیں پڑھن دے اور میرے مصطفیٰ دا اخلاق اس دائی اللہ دا اخلاق کریمانہ و عالیہ ہے کہ آپ اس بدو نو کہہ رہے ہیں تو پیشاب کر لے. فارغ ہویا آداب مسجد سمجھائے یہ اللہ دا گھر ہے اتنے طہارت اور پاکیزگی دا ماحول ہے اتنے اسی عبادت کرنے ہاں. وہ سمجھ گیا واپس گیا آندا یا قومی اسلمو او میری قوم دے لوگوں مسلمان ہو جاؤ او نبی سچا جے. اے دے الفاظ سنو اور غور کرو کہ دائی اللہ ایسا ہونا چاہیے. کہندا ہے واللہ ما زجرنی محمد اللہ دی قسم ہے محمد مینوں چڑکیا بھی نہیں میں تو دی مسجد دی پیشاب کیتا ہے. چاہیے سینے دے پاسے سیکے جاندے ساڈی لغت ساڈے کلچر اسی تے یہی سزا دینی سی نا اگوں یہ سمجھ آ جاندی کہ یہو جی حرکت مسجد جا کے نہیں کری دی. مگر وہ کی کہندا ہے ما زجرنی محمد ما قہرنی محمد اللہ دی قسم محمد نے میرے تے کوئی سختی نہیں کیتی اور میں تے اتنے پیشاب کیتا ہے وہ سونے مینوں آکھی کچھ نہیں. اور میرے پنڈ دے لوگوں میرے قوم دے لوگوں مسلمان ایس اخلاق تو متاثر ہو کے اور پورا پنڈ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ہے دعوت اسلامی دا طریقہ جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا. اللہ اکبر. بھئی یہ دعوت پھر مکیوں نکلی پھر آپ طائف پہنچے. اتوں دے دو سردار پھرا سن سکے سردار عبدی علیل انہوں بلایا وہ بھائی نو بلایا اپنا آمد دا مقصد دسیا میں ایس کام واسطے تواڈے شہر آیا میری دعوت نو قبول کر لو. انہاں کہا اچھا مکے آیا تو تینوں سمجھیا کچھ نہیں تو تینوں نبی مان لئیے. دعوت قبول کرنے دی بجائے انہوں نے شہر طائف دے سارے اوباش جن نوجوان نے انہوں نے کٹھیا کیتا اور انہوں پرے نے چوڑی پری ہر نوجوان نے پتھرا ساڈے تے پھول سٹے جاتے ہیں پھلاں دیاں پتیاں استقبالیہ نعرے بہترین مرغن ملذذ کھانے پکائے جاندے نے. پھر بھی کئیاں نو حق سنانا نصیب نہیں ہوندا. پھر مٹھی گرم کیتی جاندی ہے. پھر آکھیا جاندا حضرت صاحب تہاڈا بڑا شکریہ تسی ساڈے کو تشریف لے آئے ہو آئندہ بھی سانو ٹائم دینا اسی جدوں بلائیے تساں ضرور تشریف لے آنا ہے. اور تیرے پیر دے پیراں وچ پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جان پھل چھاور کیتے جان میرے پیر نو سنگ باری کر کے زخمی کیتا جائے. اللہ اکبر. میرے نبی سونے نالوں اچھا انداز پیارا انداز تبلیغ دا مٹھی زبان والا ہور کسے دا ہو سکتا ہے؟ اے سنگ باری ہو رہی ہے. فرشتہ آ گیا. ایک روایت جبریل آئے یا رسول اللہ اے تھوڑی قوم نے کی تھوڑے نال سلوک کیتا ہے لہو لہان ہو کے بیٹھے ہو. مینوں اللہ نے بڑی طاقت دیتی. فرشتہ کہ اگر تسی کہو اے طائف 40 میل دور مکہ ہے مکے دا جڑا بڑا پہاڑ ہے او تے اے طائف دا جڑا پہاڑ ہے اے انہاں دوواں وچ پہاڑاں وچ رکھ کے انج انہاں نوں پیس کے رکھ دیاں جویں چکی دے دو پڑا وچ گندم پیسی جائے. انہاں ظالمانہ سلوک. تسی انہاں دی خیر خواہی کرو تسی ہمدردی کرو اللہ دا دین دسو اے تواڈے نال اے زیادتی کرن. اللہ اکبر. فرمایا نہیں جبریل اے نہیں ایمان لے ہوندے تے نہ لیو اللہ توفیق دے گا انہاں دیاں اگلیاں نسلاں ضرور ایمان لے ہون.
انی لارجو میں امید رکھنا میں اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں. اے نہیں تے انہاں دی پشت وچوں پیدا ہون والے لوگ میرے دین نو ضرور قبول کرن. اللہ اکبر. دعا مانگی. حضرت زید آپ دے نال نے. یا رسول اللہ اے عتبہ دے باغ دے کول شہر و باغ اے مکے دا چودھری سی عتبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ او دا باغ تھی کھجوراں تے انگوراں دا. اور اس سمے جدو اللہ دے رسول نال سلوک ہویا ہے انگوراں دی فصل پکی. عتبہ بھی ویکھ رہا ہے شیبہ بھی ویکھ رہا ہے. انہاں اپنے غلام نو کہا او جڑا بندہ بیٹھا ہے نا زخمی اے انگوراں دے 2 گچھے لے جا تے انہوں دے آ. وہ لے کے آیا اللہ دے رسول کی خدمت پیش کیتے دانے توڑ کے کھلا رہا ہے. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہندا جی میں نصرانی ہاں عیسائی ہاں. تیرا نام کی؟ کہندا میرا نام ہے اداس. اداس این نال. کتھوں دا رہن والا ہے؟ وہ جی کی دساں انہاں دا غلام ہاں چودھری عتبے دا اور میرا پچھلا وطن جڑا ہے نا علاقہ جمن پوئے وہ نینوا ہے. کیڑا؟ جڑا اج کل عراق دا صوبہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو یونس بن متا دے شہر دا رہن والا ہے؟ انہیں کان چکی. کہندا جی ہاں. تسی کیویں جان دیو یونس بن متا؟ فرمایا وہ بھی اللہ دے نبی سن میں بھی اللہ دا نبی ہوں. وہ میرے نبی بھائی تھے. وہ ہور متاثر ہویا انہیں آپ دے ہاتھ چوم لے. کہنے لگے انہاں لوکاں نے تواڈے نال کی دشمنی ہے؟ کوئی مالی جھگڑا ہے کوئی کاروباری جھگڑا ہے کوئی سیاسی جھگڑا ہے اتنا سلوک ظالمانہ؟ فرمایا میں تو صرف ایک ہی دعوت دینا کہ لوگوں کہہ دیو لا الہ بس آج میرا جھگڑا ہے. وہ جس ویکھیا نا عتبہ نے دست بوسی کر رہا ساڈا غلام. انہیں آواز ماری اوے اداس اے تو سابی اے بے دین ہے. سابی کہندے نے بے دین نو یعنی پیو دادے دا دین چھڑ گیا ہے وہ تو اے دا دین نہ قبول کری. اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھی نے کہتے ہیں یا رسول اللہ بد دعا کرو طائف والے واسطے اللہ طائف دیاں بہاراں تے اگ دی بارش نازل کرے. انہیں ظلم کیتا ساڈے تے. فرمایا ٹھیک ہے میں ہاتھ چک لے نے اللہ دی بارگاہ وچ تے تو آمین آکھیا. انہاں بھی ہاتھ چک لے. اللہ اکبر. دعا مانگی الہی قوم کو میری ہدایت دے. الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. اور پھر اگے کی فرماندے نے الہی رحم کر ان کو ساروں کے مکینوں پر. اللہ انہاں پہاڑاں وچ وسن والیاں تے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں دیاں بارشاں فرما. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام بھی حیران ہو گئے وہ کی سلوک کرن ڈے نے تسی کی کر رہے ہو؟ تے آپ نے کی جواب دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جبریل میں نہ واسطے بد دعا کیوں کرا؟ جے میری بد دعا نال اللہ انہاں نو ہلاک کر سکتا ہے نیست و نابود کر سکتا ہے تو پھر میری دعا نال ہدایت بھی تو دے سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت آپ وسلم نا امید ہو کے مایوس ہو کے واپس لوٹے نے اور مکے جان واسطے ہن خوف زدہ نے کہ اتوں تے اگے سی اس طریقے نال نکلے ہاں
ہوں کوئی بندہ موتبر با اثر سانو پناہ دے تے پھر اسی مکے ہی داخل ہو گئی. سہیل بن عمر نو بندہ کلیا کہ اسی بھائی امان چاہنے آتا. نہیں جی میں نہیں دے سکتا, میں پورے شہر تک کہ میں مقابلہ کرتا. ایک دو ہور بندے نے انہوں نے بھی کیا کہ لو جی مینو امان چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی اسی نہیں دے سکتے, پورے پنڈ نال اسی شہر نال متھا لائیے. بلاخر ایک بندہ مکے دا وہ نام مطعم بن عدی, وہ 4 جوان بیٹے نے. وہ کہندا جی میں دیاں گا تانوں امان. 4 پتراں نوں آکھیا ہتھیار پہن لو اور تلواراں پکڑ لو, میں محمد نو امان دے چکا صلی اللہ علیہ وسلم. پنجے پیو پتر اللہ دے رسول نو مکے تو باہر جا کے ملے اور اپنی معیت اور رفاقت لے کے آئے سدھے کعبہ. رستے وچ نا ابو جہل مل پیا. انہیں آخیا اے کی تماشا, چودھری مطعم نال پتر یہ بھی تو نہ ہتھوں نہ نکل گئے ہون, یہ بھی کتے محمد دا دین نہ قبول کر گئے ہوں. سوال کرتا ہے چودھری صاحب محمد دا دین قبول کر لیا یا امان دیتی ہے؟ وہ کہنے لگا میں امان دیتی. اللہ تلوارہ لے کھڑے ہو گئے. لو جی تسی بیت اللہ دا طواف کر لو. کافراں کولوں اللہ کام لے رہے ہیں, کافراں کولوں مشرکاں کولوں. آپ بیت اللہ طواف مکمل کیتا, پھر آپ نو گھر چھڑ کے گئے. اس احسان دا بدلہ اللہ دے رسول نے کی دیتا ہے. اس مطعم چودھری دا پتر جبیر بن مطعم, اللہ دے رسول نے خواہش دا اظہار کیتا, اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی کہ یا اللہ آ 4 بندے جڑے نے انہاں دا کفر اور شرک وچ رہنا مینوں پسند نہیں, میں نہیں انہاں دا شرکی عقیدہ برداشت کر سکتا. اللہ انہاں توفیق دے یہ دائرہ اسلام میں آ جا. جنہاں وچوں اس مطعم دا ایک بیٹا جبیر, ایک سہیل بن عمر جن نے حدیبیہ دے معاہدے دے وقت کمشنر بن کے دستخط کیتے سن. اور تیسرا بندہ ہے عطا بن اسیر, اور چوتھا بندہ حکیم بن ہزام ہے جو سیدہ خدیجہ دے سگے بھتیجے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے دوست نے, رل کے کھیڑتے رہے. یہ 4 بندے. ادھر اللہ دے رسول دعا فرمائی, دعا عرش برین نال ٹکرائی, ادھروں اجابت ہو گئی, جواب آیا. اس سے رات یہ 4 بندے مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ دی توفیق. اچھا دعوت دے رستے میں رکاوٹاں بھی آتی ہیں. اے ماڑا جلسہ کرانا ہوئے لو جی تھانے تو منظوری لو. وہ محلے والے مخالفت کر رہے ہیں, نہیں اسی ہون دینا یہاں دا جلسہ, اصا نہیں ہون دینا یہاں دا پروگرام. افسوس دی بات یہ ہے اس مسلمان مملکت دے اندر, اس اسلامی معاشرے دے اندر کوئی مندر بنائے کوئی شکوہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. کوئی گرجا بنائے کوئی تکلیف نہیں. جم خانہ کھولے کوئی تکلیف نہیں. کلب کھول لوے کوئی تکلیف نہیں. کنجر خانہ کھول لوے کوئی تکلیف نہیں. اگر مسجد بنانا چاہتا ہے جناب ادم مچ گیا, شور برپا ہو گیا, یہ مسجد بنان لگے نے, اسی نہیں بنن دیاں گے, مر جاؤں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میرے نال پریکٹیکل گزرے. مسجد زبیدہ بنائی ایویں ہویا. اللہ اکبر. درخواستاں گئیاں اے سی کوڈ, ڈی سی کوڈ, سٹی مجسٹریٹ, علاقہ مجسٹریٹ. سلمان صدیق سی ڈی سی اس دور وچ, بہت اچھا نوجوان سی, بڑا خوش اخلاق.
اور قدرتی طور پہ وہ جوانی دے اندر ہی وہ سارے وال سفید سن. 2 اجلاس انہیں کیتے اور گورنر پنجاب غلام جیلانی خان سی. یہ میں گل 1986 کی کر رہا. وہ تک درخواست گئی نے کیڑی چیز دے خلاف کہ مسجد نہیں بننی چاہیے. کیا یہ ظلم نہیں؟ جدوں یہ مشترکہ سی رہندے سا ہندو سکھ مسلمان پارٹیشن تو پہلے، تو اس وقت کی ماحول ہے کہ اے مسلمانوں کا جمعہ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہندوؤں کی برات گزر رہی ہے، باجے بجا رہے ہیں. لیکن جدوں انہوں نے دیکھا اذان ہو رہی، انہوں نے کہا باجے بند کرو، مسجد آ گئے. انہاں احترام غیر مسلم کر رہے ہیں. سن 1992 دے اندر جس وقت بابری مسجد نو ظالمانہ طریقے نال گرایا گیا، اس ہجوم دے اندر کچھ سکھ نوجوان، شاکر صاحب ایک نوجوان ایجوکیٹڈ سکھ، ایجوکیٹڈ پڑھیا لکھیا، وہ دا باپ بھی ٹیچر ہے. اس نوجوان دا نام ہے بلبیر سنگھ. یہ ہتھوڑے چلا رہا ہے بابری مسجد نو ٹھان واسطے. گرا دیتی گئی مسجد. یہ کارا ہے، باپ نو پتہ لگ گیا ہے. باپ سکھ ہے، پتر سکھ ہے، دونوں ایجوکیٹڈ نے، دونوں پڑھے لکھے نے. باپ نے کہا ظالماں مسجد گرا کے بڑے فخر نال گھر آ گئے ہیں، آج تو بعد تو میرا پتر نہیں، میں تیرا باپ نہیں. وہ اللہ دے گھر نو گرائے، خبردار نکل جا میرے گھروں، میں آج تو بعد تیری شکل ویکھن نوں تیار. بلبیر سنگھ کہندا ہے عجیب میرے تے کیفیت تاری ہو گئی، میرا دل بجھیا بجھیا ہے، مینوں ایسے روگ لگا، ایسی تکلیف، دن بدن میں بیمار ہوتا جانا. ڈاکٹر ملیا، چیک اپ کرایا، انہوں نے رپورٹ دیتی کہ یہ جڑی بیماری تینوں لگ رہی ہے خدشہ ہے کہ تیری موت واقعہ ہو جائے. پھر میں اللہ کو رو رو کے معافی منگی کہ یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا، میری اس بیماری تو بھی نجات دے، اور آج تو بعد میں سکھ مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کر. اے جناب مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو تو بعد انہیں کی کیتا؟ انہیں اپنا نام محمد عامر رکھیا. اس سکھ نے بلبیر دی بجائے، بلبیر سنگھ دی بجائے محمد عامر. اور انہیں اللہ نال وعدہ کیتا یا اللہ میں جڑا ظلم کیتا ہے، میں تیرا گھر گرایا ہے انہاں ظالماں دے نال مل کے، اللہ میں وعدہ کرنا تو مینو توفیق عطا کری، میں یہ ازالہ کرنا چاہنا کہ میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 50 نہیں 60 نہیں، میں 100 تیرا گھر تعمیر کرانگا، 100 مسجداں بناواں گا. اللہ اکبر. اس تو بعد جڑی رپورٹ تازہ نوائے وقت میں پڑھی ہے کہ انہیں 37 مسجداں بنا لی. جی اے دین مٹن واسطے نہیں آیا. ساڈا کام ہے دعوت دینا، مالی دا کام پانی دینا، پر مشکاں پاوے، تے مولا دا کام پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چند دعائیہ رکعات نے حاجی ذوالفقار علی گجر صاحب دے والد گرامی حاجی محمد اسلم گجر رضائے الہی انتقال فرما گئے نے. اللہ تعالیٰ مرحوم نو اپنی جواری رحمت جگہ عطا فرمائے، اور حاجی اسلم گجر نو اللہ جنت الفردوس بخشے، اہل خانہ نو صبر جمیل دی توفیق عطا کرے.
اے جی رقیہ نائک لکھا ہے کہ انہوں دی زوجہ محترمہ بیگم صاحبہ سخت بیمار نے. اللہ تعالیٰ انہوں دی زوجہ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اے رقیہ جی نے لکھا ہے کہ لکھا جی انہوں دے والد صاحب ہسپتال داخل نے اور دعا دی انہیں اپیل کی. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نال صحت کاملہ نال اہل خانہ وچ اللہ واپس لے آئے اور جلدی تو جلدی اللہ انہوں صحت کاملہ عطا کرے. ایک جی ضروری اشتہار ہے آئندہ جی اور تے کوئی نہیں کتنے جی کر دیتا دیکھ لو کتنے جی میں تو نہیں ویکھیا ہے جی ہاں جی یہ محفل قرات یعنی محفل حمد و نعت مرکزی جمعیت القراء اہل حدیث اور جامع مسجد مسلم اہل حدیث کی انتظامیہ کے زیر اہتمام آئندہ جمعے یعنی 31 دسمبر جمعہ المبارک بعد نماز عشاء پر رحمت اور قرآنی برہانی محفل حمد و نعت محفل حسن قرات منعقد ہو رہی ہے جس دے اندر عالمی شہرت یافتہ نجم القراء فخر القراء جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب لاہور والے، زینت القراء فخر القراء قاری خادم بلال مجدی صاحب گجرانوالہ والے اور شمس القراء جناب قاری عدنان شفیق صاحب نور پوری، شمس القراء جناب قاری سعید احمد صاحب مدرس جامعہ نصرت العلوم، دیگر شہر دے قراء حضرات حفاظ کرام تشریف لے آ رہے ہیں اور اپنے مخصوص اور منفرد انداز وچ انشاءاللہ یہ قرآن دیاں تلاوتاں فرمان گے. صاحبان ذوق جو قرآن کریم دی تلاوت دا ذوق رکھتے ہیں سنن دا وہ ضرور تشریف لیان اور اس نورانی اور برہانی محفل شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرن. محترم جناب برادرم امجد فاروق یزدانی صاحب دے مامو جان محمد منیر مغل صاحب رحمت اللہ علیہ جو رضا الہی نال انتقال فرما گئے نے، اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اہل خانہ نو اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا کرے. محترم بھائی عتیق الرحمان صاحب مووی والے انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محترم جناب زید صاحب دے بیٹے بیمار نے، اللہ انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے مخلص برادر پیکر اخلاص اور بہترین دوست جناب لیاقت علی مغل صاحب اٹلی والے، انہوں دی تائی نانی محترمہ دا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مرحومہ نو جوار رحمت جگہ عطا کرے، کروٹ کروٹ اللہ رحمت عطا کرے اور انہوں دی جملہ لغشاں اور خطاماتوں درگزر فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله